میں ایک ضرور آپ کو روایت سنانی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل مصطفیٰ کے حوالے سے. ابھی پچھلے دنوں میں نے چشتیہ میں بھی بیان کیا، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ میں یہاں بیان کرنے لگا ہوں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی توجہ سے یہ بات سننی ہے آپ نے، کیونکہ اس میں چشتیہ باز شریف کا جو شان ہے وہ بھی میں نے بیان کرنی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف گامزن تھے. ہجرت کا واقعہ ہے. تو مدینہ شہر پہنچنے سے پہلے ایک بستی آئی اور صدیق اکبر کو آپ فرمانے لگے، اے میرے پیارے ابو بکر، مجھے بھوک محسوس ہوتی ہے، کچھ کھانے کو پتہ کرو. توجہ میری طرف رکھنی ہے. سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا حضور نے کہ مجھے بھوک محسوس ہوتی ہے، کچھ کھانے کو کا بندوبست کیجئے. تو حضور سیدنا صدیق اکبر تشریف لے گئے اس بستی میں، اس قصبے میں، چھوٹے سے قصبے میں. تو وہاں ایک کلی دیکھی چھوٹی سی. تو دروازہ کھٹکایا، آواز دی تو ایک مائی صاحبہ باہر آئی. ان کا نام ام معبد. تو انہوں نے کہا، نام وہ جانتی ہیں کہ یہ کون ہے، اور یہ روحانی طور پہ تو جانتے ہیں، بظاہری نہیں جانتے کہ یہ کون ہے. تو ایمان ابھی انہوں نے قبول نہیں فرمایا ام معبد نے. تو انہوں نے کہا جی ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیجئے. ام معبد کہنے لگی کہ حضور بات یہ ہے کہ ہم عرب لوگ جو ہیں وہ بڑے مہمان نواز ہیں، جو ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہو ہم سب کچھ پیش کر دیتے ہیں مہمان کے لیے. لیکن سرکار بات یہ ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ ساری بکریاں لے کر باہر چرانے کے لیے چلا گیا ہے، اور میرے بڑے بچے بھی اس کے ساتھ ہیں، چھوٹا بچہ گھر میں ہے، اس کو میں باہر بھیج بھی نہیں سکتی کہ جاؤ کچھ کھانے کے لیے لے جاؤ، میں اکیلی خاتون ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ جو تمہاری ایک لاغر مڑیل مری ہوئی بکری بندی ہے، تمہاری اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں. تو وہ نہیں جانتی تھی سرکار دو عالم کو، یہ میں اپنا اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں ان کی بات کو، ام معبد کی بات کو. وہ کہنے لگی حضور وہ اگر اس قابل ہوتی کہ میرے خاوند کے ساتھ ریوڑ کے ساتھ جاتی تو یہاں گھر میں کیوں بندی رہتی؟ اس کے تھنوں میں تو ایک قطرہ دودھ کا نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم اجازت دو. تو انہوں نے اجازت دے دی. سرکار دو عالم، شفیع معظم، نور مجسم، خاتم النبیین، شفیع المذنبین نے اپنا دست اقدس اس کی پشت پر رکھا. وہ دست اقدس جو ایک پیالے میں پڑ جائے تو چند آدمیوں کا پانی پورے کا پورا لشکر پی جاتا ہے. وہ دست اقدس جس کی برکات آج تک ختم نہیں ہوئی اور قیامت تک ختم نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، وہ دست اقدس جو کھجوروں کے ایک ٹوکرے میں پڑ جائے تو وہ 22 سال تک ختم نہیں ہوتی. وہ دست اقدس جو اس امت کے لیے دعاؤں کے لیے اٹھے تو کھرب ہا گناہ ہمارے ایک لمحے میں ختم ہو جاتے. وہ دست اقدس رکھا، اس نے جھجری لی اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے بکری کے. سرکار دو عالم نے خود بھی دودھ پیا، سیدنا صدیق اکبر کو بھی پلایا، اس خاتون کو بھی دیا، اس کے بچے کو بھی. سارے برتن بھر گئے ان کے گھر کے، لیکن دودھ ختم نہ ہوا. تو آپ نے اس کو دعائیں دی اور آپ سرکار مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب شام سے پہلے سر شام ان کا خاوند، وہ بی بی صاحبہ جو بعد میں صحابیہ بنی، ان کا خاوند آیا. ان کا نام تھا ابو معبد. وہ ام معبد تھی، یہ ابو معبد. تو کہنے لگا کہ وہ فرمانے لگے ابو معبد کے آج کیا بات ہے؟ یہ گھر میں بڑا نور اور نوار و تجلیات کی بارش ہے، آج کون آیا تھا؟ بڑا پیارا واقعہ. تو اب اس مائی صاحبہ نے نہ مصطفیٰ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور نہ ہی اپنا کوئی نام بتایا، تعارف نہیں پوچھا، حضور کا نام ہی نہیں پوچھا. تو انہوں نے ایک اپنے طور پر ہی فرضی نام رکھ دیا کہ مبارک آیا تھا. یہ میں کہہ رہا ہوں فرضی نام، یہ اصلی اور حقیقی نام ہے، یہ کوئی فرضی نام نہیں. یہ ایسی ہستی کا یہ مبارک کہتے ہیں برکت والے کو، اور مصطفیٰ تو ایسے برکت والے ہیں کہ قیامت تک آپ کی برکتیں ختم نہیں ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ جو ابو معبد تھے کہ مبارک کیسا تھا، برکت والا، کہ ہمارے گھر میں آئے برکتیں ڈال کے چلے گئے تو اس لیے مبارک کہا. تو انہوں نے کہا جی تعصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور کی تعریف بیان کرنا شروع کی ام معبد نے، کہ ابرو ملے ہوئے تھے، واللیل کی زلف تھی، والضحیٰ کا مکھڑا تھا، علم نشرہ کا سینہ تھا. بڑی طویل حدیث پاک ہے، میں مختصر کرتا ہوں. تو جو سب سے عام جملہ اس کا جو شارعین نے چنا، علماء نے چنا، اور مجھے بھی بڑا یہ نکتہ دل پہ لگا، اس کا ایک جملہ سائر
شاعروں کی شاعریوں پر قربان، اس کے ایک جملے پر سب شعراء کی شاعریاں قربان، اس کے ایک جملے پر سب انشاء پردازیاں قربان۔ وہ کہتی ہیں بی بی صاحبہ جو صحابیہ بنی بعد میں ام معبد، وہ فرماتی ہیں کہ کانا اجملہ من قریب و احسنہ من بعید، کہ وہ ایسا مبارک تھا کہ قریب سے بھی وہ حسین نظر آتا اور دور سے بھی حسین نظر آتا، قریب سے بھی سونا اور دور سے بھی سونا۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ دور سے حسین لگتے ہیں، جب قریب آ کے دیکھتے ہیں تو کوجے لگتے ہیں۔ اب بعض لوگ دور سے جو ہے وہ کوجے لگتے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا قریب آئے تو وہ حسین لگتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ دور سے بھی سونے تھے اور نزدیک سے بھی سونے تھے۔ مصطفیٰ کے دور میں جنہوں نے حضور کو دیکھا انہوں نے بھی حضور کو سونا ہی کہا، کئی صدیوں بعد جنہوں نے حضور کو دیکھا انہوں نے بھی حضور کو سونا کہا۔ ام معبد نے دیکھ کر سونا کہا، اور 13 صدیوں کے بعد گولنے میں پیدا ہونے والا ایک سید زادہ، اس نے بھی حضور کو کہا کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہنمند بریاں۔ اب یہ وہ اشعار ہیں جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کو براہ راست دیکھ کر لکھے تھے، براہ راست بے حجاب بے پردہ حضور کی زیارت کر کے۔ پھر سرکار دو عالم حضور سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے قریب سے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، حضور نے داڑھی دار تہمت پہنی ہوئی تھی، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کے چہرہ انور کو دیکھتا، وہ ہوا اندی احسن من القمر، اور حضور چاند سے زیادہ سونے تھے۔ یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابو ہریرہ نے جو حضور کے صحابی ہیں حضور کو قریب سے دیکھا تو حضور کو 14 صدیاں بعد چشتیہ آباد شریف میں آپ کا بیٹا پیدا ہوا، اس نے کہا لاٹ عرشاں تو پار جاوے تیرے نور دی، لاٹ عرشاں تو پار جاوے تیرے نور دی، مکھ تیرا تکیا ہوئے حج سونے، مکھ تیرا تکیا۔ اچھا حضور یہ قبلہ و کعبہ سیدی و سندی حضور خواجہ پیر سید محمد صاحب حسین، ان کا یہ شعر ہے، ان کو کیسے پتا چلا کہ حضور کے نور کی لاٹ عرش سے پار جاتی ہے؟ بتائیے۔ پیر میلی شاہ صاحب کو جیسے پتا چلا کہ مکھ چند بدر شاشانی، اسی طرح ان کو بھی پتا چلا کہ آپ کے نور کی لاٹ عرش اولا سے پار جاتی ہے اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر جو ہے وہ حج ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بچپن میں آپ کو دیکھنے گیا بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر، سگے چچا مصطفیٰ کے، تو میں بیٹھا ہوا تھا، جھولا جھول رہا تھا، آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، تو میں نے اچانک دیکھا کہ چاند محو تحرک ہے، حرکت کرتا ہے، دائیں بائیں ہلتا ہے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ آج چاند کیوں ہل رہا ہے، 14ویں رات کا چاند بدر جسے کہتے ہیں۔ تو اچانک حضور پگوڑے پہ آپ تشریف فرما تھے، اچانک میری نظر آپ کی انگلیوں پر پڑی، حضور جہاں آپ کی انگلی ہلتی وہاں چاند ہل جاتا تھا، جہاں آپ کی انگلی ہلتی وہاں چاند ہل جاتا۔ تو حضور نے فرمایا میرے چچا عباس، میں کیا آپ کو اس سے بھی عجیب تر چیز نہ بتاؤں، آپ تو چاند کو دیکھ کے حیران ہوئے۔ تو حضرت سیدنا عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں اس سے بھی عجیب تر کیا بات تھی؟ تو حضور نے فرمایا میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، عرش پر لوح پر جب تقدیر کا قلم چلتا تھا تو میں ماں کے پیٹ میں اس کی آواز سنتا تھا۔ یہ ہے کس نے بیان کیا؟ سیدنا عباس نے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا حضور کے زمانے میں قریب سے، اور جس نے دور سے دیکھا وہ چشتیہ آبادی شہزادہ پھر پکار اٹھا اور فرمایا طلع النبی المصطفیٰ کل بدر یطلع فی الدجا، کہ حضور کا جو سورج ہے وہ طلوع ہوا اور آپ کا چہرہ چاند کی مانند وہ ایسے طلوع ہوا کہ سارے اندھیرے چھٹ گئے، سارے اندھیرے چھٹ گئے۔ بطلوعی جاء الہدیٰ، آپ کے طلوع سے ہدایت کا نور پھیل گیا، صلو علیہ وآلہ۔ بڑا مشہور آپ کا جو عربی کلام ہے الحمدللہ الاولی ہوا خالق لنبینا، اس کا یہ شعر ہے حضور میرے امہ مکرم کا، صلو علیہ دائما۔ دوستان گرامی، کچھ دن گزرے تو وہ بی بی صاحبہ جو ہیں ام معبد، ایک آخری واقعہ میں بیان کر کے پھر اپنی اب آخری خطیب کو دعوت دوں گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو برکات مصطفیٰ لے کے آئے اس میں سے فیض ہر ولی کو ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ وہ بی بی صاحبہ کچھ سودا سلب لینے گئی ام معبد،
تو وہ سودا نہ ملا تو انہوں نے کہا جی کہاں سے ملے گے جو چیزیں گھر کی سامان؟ تو وہ کہنے لگے جی سامنے بستی ہے اسے یثرب کہتے ہیں، تو وہاں سے آپ چلیں گے، وہاں یہ سامان مل جائے گا جو بھی آپ گھر کا سودا چلو لینے گئیں۔ تو وہاں گئے تو وہاں بازار میں حضور سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما تھے۔ تو وہ بچہ چھوٹا جس نے وہ واقعہ دیکھا بکری والا وہ ساتھ تھا، وہ ان کو دیکھ کے چیخ اٹھا اور فرمایا امی جان یہی وہ شخص ہیں جو مبارک کے ساتھ تھے۔ ان کو پکڑ لیا اور اماں جی نے کہا کہ مبارک کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کون مبارک؟ انہوں نے کہا وہی جنہوں نے بکری کے پشت پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا آؤ ذرا تمہیں مبارک کے دربارے کو اور بار پہ لے چلو، خانقاہ پہ لے چلو۔ سامنے حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے ان کو اسلام کی دعوت دی، وہاں کھڑے کھڑے انہوں نے اسلام قبول کیا، معبد نے، پھر بعد میں ان کے خاوند نے بھی قبول کیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ جو بکری جس کے پشت پر ہاتھ رکھا اور دودھ حاصل کیا، وہ حضور سیدنا سرکار دو عالم کا 10 سالہ مدنی دور بھی گزرا، 2.5 سالہ صدیق اکبر کا دور بھی گزرا، سیدنا فاروق اعظم کے 11 سالہ دور کے آخری سالوں میں قحط پڑ گیا مدینہ میں۔ مدینہ میں ہر چیز ختم ہو گیا، جناز سے لے کے دودھ تک ہر جگہ سے دودھ ختم ہو گیا، لیکن گھر کے اندر موجود اس بکری کے تھنوں میں اس وقت بھی دودھ موجود تھا۔ قید کے اندر اس وقت بھی کسی کو مدینے شہر سے قطرہ دودھ کا نہیں ملتا، اگر ملتا تو معبد کی اس بکری سے مل جاتا۔ تو دوستو یہ تقریباً 22 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اتنی جانوروں کی بکریوں کی عمر نہیں ہوتی، آپ سب پنڈ والے گوٹ والے بیٹھے ہیں، آپ کو سب مجھ سے زیادہ پتہ ہے، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے کہ جس پہ ہاتھ رکھ دیں پھر ان کا دست اقدس جو ہے وہ قیامت تک چلتا ہے۔ آخری واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں، حضور سیدی و سندی میرے ام مکرم حضور خواجہ پیر سید محمد صابر حسین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ برکت کی بات کہ آپ ایک اپنے مرید کے بیٹی کی شادی پہ گاؤں میں تشریف لے گئے، اب اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ پنڈوری گئے تو وہاں پہ اس نے بچی کی بارات تھی، تو وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا حضور میں نے صرف 200 مہمان بلائے ہیں تو 600 بندہ آ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ کھانا صرف 200 کا پکایا میں نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی تم نے کھانا پکایا وہ میرے پاس لے آؤ۔ تو حضور سیدی و سندی پیر طریقت رابر سید خواجہ پیر سید محمد صابر حسین شاہ صاحب بخاری، ہماری نجات کا ذریعہ ان کی نسبت، انہوں نے ایک لقمہ اس کھانے میں سے اٹھایا، کچھ پڑا اور دوبارہ اسی میں ڈال دیا، اور آپ نے فرمایا کپڑا نہیں ہٹانا، اس کو ایسے تقسیم کر دو۔ اب نہ جانے وہ کیا تھا، چاول تھا، دیگیں، جو بھی تھا، وہ لے گیا وہ شخص اپنے گھر اپنے دوسرے کمرے میں، تو 600 کی برات کھا گئی، وہ دوبارہ آ گیا کہ سرکار کھانا بچ گیا، اس کا کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ لڑکے والوں کو بچی کو ساتھ دے دو، وہ ساتھ بھی دے دیا، پھر آ گیا، وہ کہنے لگا حضور کھانا پھر بچ گیا، تو اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا سارے گاؤں میں تقسیم کر دو، سارے گاؤں میں تقسیم کر دیا، پھر کھانا بچ گیا، تو آیا عرض کیا حضور اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میری گاڑی کی ڈکی میں رکھواؤ، میرے درویش کھائیں گے، میرے درویش کھائیں گے، چشتی آبادی درویش۔ تو دوستو 200 کا کھانا ہزاروں کا کھا جانا، یہ میرے مصطفیٰ کے دستے برکت کا ہی صدقہ اور فیضان۔ تو اللہ تعالیٰ ان برکتوں کو، اس فیضان کو ہمیشہ دائم اور قائم رکھے، اور یہ جو 2 چراغ ہیں چشتی آباد شریف کے، ان کو اللہ تعالیٰ میرے سر پہ، آپ کے سر پہ، شیخ مریدین کے سر پہ دائم قائم رکھے۔ دوستان گرامی، میں اس بات کا یہ اقرار کرتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ میری حیثیت 0 کی مانند ہے، یہ میرے 2 باپ جو بیٹھے ہیں ان کی حیثیت 1 کی مانند ہے۔ 0 1 کے ساتھ لگے تو وہ 10 بھی بن جاتا ہے، 100 بھی، 1000 بھی، لاکھ بھی، کروڑ بھی۔ 1 کروڑ کی آپ فگر گنے، اس میں کتنے 0 ہیں؟ 6-7 0 ہوں گے۔ اب ان 0 کے لیفٹ سائڈ پہ جو 1 ہے اس کو اتار دیں تو باقی کیا بچا؟ باقی کیا بچا؟ تو ہماری مثال 0 کی ہے۔ میں اپنی بات خصوصی طور پہ کرتا ہوں، میں ان 1 کے ساتھ لگ گیا ہوں تو میں 100 بھی ہوں، 1000 بھی ہوں، 10,000 بھی ہوں، لاکھ بھی ہوں، اور اگر میں ہٹ جاؤں، اگر یہ ہٹ جائے مجھ سے تو میں 0 ہی 0 ہوں۔ دوستان گرامی، یہ لمحہ فکریہ ان 0 کے لیے جو ان 1 سے ہٹ جاتے ہیں، کبھی کبھی ان لمحہ ان اسفار کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے جو ان 1 سے ہٹ کر اپنی قیمت جو ہے وہ گوا بیٹھتے ہیں۔ اللہ کریم ان کی قیمت اور کو بھی مزید فرودہ کرے اور بڑھائے، اور ہمیں بھی ان کے قدموں کا صدقہ جو ہے وہ اللہ کی اپنا انعام اکرام جاری و ساری فرمائے۔